السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن پہلے جنوبی ایشیا کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جنوبی ایشیا کے اندر بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی گزشتہ دنوں سے شروع ہو گئی ہے، اس میں روز بروز لمحہ بلمحہ جو ہے وہ شدت آتی جا رہی ہے۔ دونوں طرف سے جنگی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی چھوٹی سی جو بیوقوفانہ جو حرکتیں ہیں، اس کی وجہ سے دو نیوکلیر جو ممالک ہیں وہ اس وقت جنگ کے دہانے پر ہیں۔ دونوں طرف سے جنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف تابڑ توڑ قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ حملے جو ہیں ابھی فی الحال کی حد تک تو یہ زبانی ہے، لیکن آگے اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ٹوٹل وار کی طرف جا سکتی ہیں۔ لیکن کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ دونوں ممالک کے درمیان، نیوکلیر پاورز کے درمیان یہ جنگ نہ ہو۔ لیکن بھارت کی جانب سے مسلسل اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جس طریقے کے بیانات بھارت کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، اس کا یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ بھارت کوئی مس ایڈونچر آگے کرنے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو بھی اس کا بھرپور اور کرارا جواب بھارت کو دینا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں دونوں جو نیوکلیر پاورز ہے ان کے درمیان جو ہے وہ ایک شدید قسم کی ایک لڑائی جو شروع ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے اندر مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں بھارت کو خاصا اہم قسم کا ایک جواب دے دیا گیا تھا۔ اس کے جو ان کی جو کارروائیاں تھیں اس سے بڑھ کر ان کو جواب دے دیا گیا تھا، جس کے نتائج بھی آج دن کے وقت ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بھارت کو بھگتنا پڑے ہیں۔ آج سینٹ کے اندر بھی اس حوالے سے ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، جس میں باقاعدہ طور پر بھارت کی جانب سے جو انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام جو قومی قیادت ہے، جس میں اپوزیشن جماعتیں ہیں اور حکومتی جو جماعتیں ہیں، ان سب نے مل کر بھارت کو یہ باور کرایا ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ ایک جان ہے، ایک قالب ہے، اور وہ کسی بھی وقت اگر بھارت کی جانب سے کوئی مس ایڈونچر کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے اپنے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ اسحاق ڈار نے بھی یہ، جو کہ ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ پیغام دے دیا اسمبلی کے فلور سے کہ میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو ماضی کی طرح نشان عبرت بنا دیں گے۔ دوسری طرف ابھی تازہ کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے اس کا کسی حد تک ذکر کیا تھا، وہ بھی کل کے جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب کے اور وزیر دفاع کے جو پریس کانفرنس کے دوران ایک اشارہ دیا گیا تھا کہ مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے اندر، خاص طور پر سری نگر کے اندر کچھ غیر ملکیوں کو وہاں پر لایا گیا ہے، ان کو اسلحے سے لیس کیا گیا ہے، اور ان کی کچھ سرگرمیاں جو ہے وہ مشکوک ہیں۔ آج اس کو تھوڑا سا اور زیادہ ایلوبریٹ کر کے اس کی خبر سامنے آئی ہے۔ وہ خبر کچھ یوں ہے کہ یہ جو 15 سے 20 افراد تھے، یہ اسرائیل کے شہری ہیں، اور ان کو لایا گیا ہے سری نگر میں، مقبوضہ کشمیر میں پہنچایا گیا ہے۔ ان کو ہر طرح سے کہ اسلحے سے لیس کیا گیا ہے، تکنیکی ساز و سامان سے یہ لوگ لیس ہیں، اور وہ وہاں پر کیوں آئے ہیں، بھارت کی جانب سے ان کو کیوں لایا گیا ہے، اور ایک ایسے موقع پر وہ کیوں اس طرح وہاں پر موجود تھے کہ جب دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی پہلے سے جو جاری ہے، باتوں کی جو ایک دوسرے کے خلاف جو زبانی حد تک بھی کافی حد تک کشیدگی تھی، تو ایسے موقع پر ان اہلکاروں کا وہاں کیا کردار تھا، یہ بھی بڑا مشکوک قسم کا مرحلہ ہے، جو کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں وہ اس کو دیکھ رہی ہیں، اور ان کی سرگرمیوں کے اوپر باقاعدہ کڑی نظر رکھی ہوئی ہیں، اور جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوگی انشاءاللہ ان کو فیل کرانے کے لیے ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیاں باقاعدہ طور پر اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پاک فوج نے بھی جس طرح بھارت کے اندر جو ملٹری موومنٹس ہو رہی ہیں پاکستانی سرحدوں کی طرف، تو اسی طرح پاکستان کی جانب سے بھی جو بھارت سے منسلک جو سرحدیں ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ اپنی فورسز کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنی فورسز کو 2 سے 3 گنا اضافہ کر دیا گیا، خاص طور پر جموں میں 13 چناب رینجرز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر تعینات کی گئی ہے، جبکہ سانبا اور کٹھوا کے علاقے میں 14 اور 26 چناب رینجرز جو ہیں ان کی جو اضافی نفری ہیں وہ تعینات کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیپا سیکٹر میں جو کہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ہے، وہاں پر بھی سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہلکی پھلکی وہاں پر دونوں ممالک کی جو فورسز ہیں ان کے درمیان کسی حد تک
لڑائی وہاں پر شروع ہو گئی ہے ٹک ٹک، ان کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں، فائرنگ کا سلسلہ، چونکہ بھارتی فورسز کی جانب سے چھوٹے ہتھیاروں سے یہ سلسلہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، گو کی آئی ایس پی آر یا پاک فوج کی جانب سے اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے، لیکن اس سیکٹرز کے علاقے سے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ جو بارڈر ہے پاکستان کا، اس علاقے سے کے رہنے والوں کی جانب سے جو خبریں آہستہ آہستہ ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں، اس کے مطابق وہاں پر دونوں ممالک کی افواج کے درمیان ہلکی پھلکی جو جھڑپوں کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے، جس کا سلسلہ گزشتہ رات سے ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور دونوں ممالک کے جو فورسز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر لائٹ اور بھاری جو ہتھیار ہیں ان کے ذریعے حملے کر رہے ہیں، ان کے ذریعے ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا۔ لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اس کی نہ تو انڈین سائڈ سے کوئی تصدیق ہوئی ہے، نہ کہ پاکستان کی سائڈ سے افواج کی جانب سے کوئی تصدیق ہو گئی ہے۔ یہ صرف خبروں کی حد تک ہے، اس کی تصدیق کرنا باقی ہے، صرف یہ کہ وہاں کے عوام کی جانب سے اور سوشل میڈیا کے اندر بھی اس کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف جو فضائی جو سرحدیں بند کر دی گئی تھی پاکستان کی جانب سے انڈیا کے لیے، اس کے نتائج ابھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اپنے ایویشن انڈسٹری کو کے ذریعے جس طریقے سے فضائی حدود جو بھارت کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں ان کو بڑے لمبے روٹس لینے پڑ رہے ہیں، خاص طور پر ایندھن کے حوالے سے تاخیر کا شکار ہے۔ ان کو مختلف جگہوں میں ایندھن ڈھونڈنے کے لیے، ایندھن ریفیولنگ کرنے کے لیے ان کو اترنا پڑ رہا ہے، ان کے جہازوں کو، اور ان کے جہازوں کو بڑا لمبا روٹ اختیار کرنا پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہو یہ رہا کہ ان کی جو ٹرانسپورٹیشن کارس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پر جو ٹکٹنگ ہے عوام کے لیے، جو ٹکٹس ہیں ان کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، فیولنگ کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، جبکہ ان کی جو سفر کا جو دورانیہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں انڈین جو ایویشن انڈسٹری ہے وہ باقاعدہ ہل کے رہ گئی ہے، اس کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اربوں ڈالرز کا نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ابھی اس کے شروعات ہیں، آگے آنے والے دنوں میں اس کے نتائج اور زیادہ سامنے آئیں گے۔ دوسری طرف پہلگام میں جو واقعہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے ایک اور بڑا اہم قسم کا انکشاف یہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا، اس کی جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے، خاص طور پر جو پہلگام کے جو پولیس اسٹیشن میں، اس حوالے سے بڑی سنسنی خیز انکشافات سامنے آئی ہیں۔ خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ جہاں پر ہوا ہے وہ پہلگام کے پولیس اسٹیشن سے تقریباً کوئی 6 کلومیٹر کی دوری پر یہ علاقہ موجود تھا، جہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں 28 افراد مر گئے تھے، اور ایف آئی آر درج جو کروائی گئی ہے پہلگام کی جو پولیس اسٹیشن میں، اس کے مطابق یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ دن کو 1:50 پر یہ واقعہ شروع ہو گیا، اور تقریباً 2:20 تک یہ سلسلہ فائرنگ کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب اندازہ لگائیں کہ صرف 10 منٹ بعد 2:30 پر پہلگام کے جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور وہاں پر لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو مدد بھی کر رہے ہیں، اور ان کو اٹھا کر ہاسپٹلس بھی لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمبولینسز وہاں پر آ رہی ہیں، اور لیکن ایف آئی آر جو ہے وہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کے کچھ لوگوں نے ایف آئی آر بھی درج کروا دی، اور وہ بھی 10 منٹ کے اندر اندر۔ یہ بڑے حیران کن قسم کے واقعات ہیں، جن کا عالمی جو تجزیہ کار ہیں، یا عالمی جو اس قانونی جو وہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اس حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے کا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا انڈین گورنمنٹ کی جانب سے۔ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں بھی لامالا اس کے اور زیادہ جو جھوٹ ہے وہ سامنے آتے رہیں گے، اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیاں اس حوالے سے باقاعدہ ویجیلنٹ ہے اور وہ دیکھ رہی ہیں۔ خاص طور پر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اس کے بعد اس علاقے کے اندر بڑے تاپڑ توڑ قسم کی کارروائیاں کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں 1500 سے زائد جو کشمیری جو نوجوان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ان کے سامنے آتا ہے ان سب کو گرفتار بھی کر رہے ہیں، اور وہاں کہ جو لوگ ہیں، وہاں کی جو کمیونٹی ہے، وہاں کے جو نوجوان ہیں، ان کے اندر ایک ٹیرر پھیلایا گیا ہے بھارتی ایجنسیوں کی جانب سے، اور دیکھیں تو حقیقت میں
20 منٹ پر یہ واقعہ اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد لاشیں اٹھانے کے بجائے یہ لوگ FIR درج کرتے ہیں اور 10 منٹ کے وقفے سے ہی FIR درج ہوتی ہے. کس کے پاس اتنی بڑی فرصت تھی وہاں پر کہ وہ فوری طور پر لاشیں وہاں چھوڑ کے جا کر FIR درج کرانے کے پیچھے لگ گئے اور 10 منٹ کے اندر FIR درج کرا دیا اور پھر انہوں نے یہی رہا کہ وہ لاشیں اٹھائی ہوں گی. یہ بڑی حیران کن ان کی جو ایک اسٹریٹجی لگ رہی ہے کہ کیسے پاکستان کو کاؤنٹر کرنا ہے. دوسری طرف پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب نے بھی اس حوالے سے مختلف جو نیوز چینلز کے اندر اپنے بیانات دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے, مس ایڈونچر کی جاتی ہے, تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا سخت قسم کا سامنا ہوگا. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو مغربی سرحدوں کی طرف TTP کی اور BLA وغیرہ کو جو ہے وہ اکوپ کیا جا رہا ہے, دہشت گردی کے لیے مسلح کیا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے کسی بھی وقت جو کوئی کارروائیاں کروائی جا سکتی ہیں. آج بھی کوئٹہ کے اندر ایک امبوش ہوا ہے سیکورٹی فورسز کے اوپر, جس کے نتیجے میں 4 جو اہلکار تھے وہ شہید ہو چکے ہیں. تو ان کی جو تانے بانے ہیں وہ بھی بھارت سے ہی ملتے ہیں. لامالا ان لوگوں کو اکوپ کرنے میں بھارت کا بہت بڑا کردار ہے اور پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں, پاکستان کے جو حکام ہیں, پاکستان کے جو رہنما ہیں, جو سول جو فورسز ہیں, انہوں نے بھی بھارت کو پہلے ہی خبردار کیا ہے کہ اگر ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے کوئی ایکٹیویٹی کرانے کی بھارت کی جانب سے کوشش کی گئی تو اس کا بھی بڑا کرارا جواب بھارت کو دیا جائے گا. دوسری طرف اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان اور انڈیا دونوں سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور خاص طور پر اسکلیشن کی طرف جانے سے گریز کریں. اقوام متحدہ کے جو ترجمان ہیں اسٹیفن ڈجاگ, انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور دونوں ممالک یقینی بنائیں کہ حالات مزید خراب نہ ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہر مسئلہ بامانی اور باہمی مشاورت سے پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اور اس کو حل ہونا بھی چاہیے اسی طریقے سے ہی. دوسری طرف لیکن جو بھارتی حکام ہے وہ کسی صورت وہ نہیں وہ ان کے بیانات سے لگ ہی رہا کہ وہ کوئی بات چیت کے ذریعے یا پھر انویسٹیگیشن سے پہلے پراپر ایک انویسٹیگیشن کر کے کوئی چیز کرنے کے بارے میں وہ نہیں سوچتے, کیونکہ انہوں نے 10 منٹ کے اندر ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے سارا الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگانا ہے, اس کے بعد پاکستان کے خلاف جو مہم ہے دھمکیاں دینے کا وہ شروع کرنا ہے. تو وہ ابھی تک چل رہا ہے اور اس کے حوالے سے پاکستان کی تیاریاں بھی جاری ہیں اور پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لائن آف کنٹرول اور لائن آف جو ایکچوئل بارڈرز ہیں ان کی طرف بھی بھرپور طریقے سے ان کی ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے اور کوئی بھی مس ایڈونچر ہوگا اس کا ایک تو زمینی بھارت کو جواب دیا جائے گا, دوسری طرف جو ہمارے جو میزائلس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فضائی فورسز ہیں وہ بھی بھارت کو جو جواب دے دیں گے اس کو وہ پھر ان کو نظر آ جائے گا, کیونکہ ابھینندن کا جو معاملہ تھا وہ تو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے کہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا گیا تھا. تو ایک بار پھر یہی ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف ہم رخ کرتے ہیں جنوبی ایشیا سے نکل کر مشرقی وسطی کی جانب, جہاں پر اسرائیل کی جانب سے جو مظلوم فلسطینیوں کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. اسرائیل دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی ایک پروکسی موجود ہے تو وہ اسرائیل موجود ہے اور وہ امریکہ کا پروکسی ہے, وہ برطانیہ کا پروکسی ہے, وہ فرانس کا پروکسی ہے, وہ نیٹو کا پروکسی ہے, اور دنیا کے اندر صرف ایک ہی پروکسی ہے وہ ہے اسرائیل. مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ جو اسرائیلی فورسز وہاں پر موجود ہیں 20 سے زائد, تو وہ کیوں آئے ہوئے ہیں, ان کا کیا تک بنتا ہے وہاں پر پہنچنے کے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو بینجامن نیتن یاہو اور مودی کا جو نیکسس ہے وہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں کے اندر, جس کے نتیجے میں تقریباً 80 سے زائد عام فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, جبکہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے اندر جو کیمپس ہے, خاص طور پر مواسی کیمپ ہے, اس کو نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے وہاں پر بھی 5 افراد شہید ہو چکے ہیں. پناہ گزین کیمپوں, سکولوں, اسپتالوں اور
مارکیٹوں کو اسرائیل کی جانب سے بمباری کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اسرائیلی فورسز نے دوسری طرف جو شمالی غزہ کے جو شہری ہیں ان کو فوری طور پر جو اپنا علاقہ ہے وہ خالی کر کے وہاں سے نکل جانے کا حکم بھی دے دیا ہے. لیکن حماس کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ بہت تیز کر دی گئی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی حماس کی جانب سے اسرائیل کے خلاف تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں شمالی غزہ کے اندر ایک کارروائی کے دوران تقریباً 8 سے زائد اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور متعدد جو ہیں وہ زخمی ہے. ان جو ہلاکتوں اور زخمیوں کو اسرائیل کی جو ہیلی کاپٹرز ہیں اور ریسکیو کام ہے وہ انہوں نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وہاں سے منتقل کر دیا ہے. دوسری طرف اسرائیل کی ایک ویب سائٹ ہے والا، اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فورسز کو یا اسرائیلی جو فوجی حکام ہیں ان کو یہ خدشہ ہے کہ القسام بریگیڈ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں گوریلا جنگ کے لیے تیاری کر رہی ہے اور خاص طور پر گھار لگا کر اسرائیل کے جو فورسز ہیں ان کے خلاف جو میدان ہے وہ سجانے کا پروگرام بنا رہی ہے. تو وہ یہ جو پروگرام بنایا نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز باقاعدہ طور پر شروع کیا ہوا ہے اور مختلف جگہوں میں جس طریقے سے گھار لگا کر اسرائیل کے جو فورسز ہیں ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا ان چند دنوں کے دوران اسرائیلی فورسز کو بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اب جو ہے اسرائیل کی فورسز کو باقاعدہ طور پر گوریلا جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ جنگ جو ہے گوریلا جنگ یہ صرف اب یہ جو غزہ کے اندر نہیں ہوگی، شمالی غزہ کے اندر، جنوبی غزہ کے اندر، یہ رفح کے اندر نہیں ہوگی، اب یہ ڈیپ انسائڈ اسرائیل کے اندر بھی یہ گوریلا جو جنگ ہے حماس کی جو جنگجوؤں کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پر اسرائیل کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری طرف بنجامن نیتن یاہو اور یوآف گیلن جو کہ سابق وزیر دفاع تھے اسرائیل کے، ان کے خلاف جو عالمی فوجداری عدالت ہے انہوں نے اپنے جو وارنٹ ہے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. ان دونوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے خلاف جو وارنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن فوجداری عدالت نے جمعرات کی شام بنجامن نیتن یاہو اور جو یوآف گیلنٹ ہے ان کے خلاف جاری کیے گئے اپنے وارنٹ کو اس کے کی گرفتاری کے اوپر عمل درآمد کو معطل کرنے سے ٹوٹلی انکار کر دیا. ان کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ قانونی عمل بغیر کسی تبدیلی کے جاری رہے گا. یہ اب ان کے لیے ایک نئی آفت آ پڑی ہے اور انہوں نے اب اگر کوئی باضمیر ملک ہوگا تو وہ اس ملک میں قدم رکھتے ہی اسرائیل کے ان دونوں شہریوں کو جو وہ ملک ہے وہ گرفتار کر سکتا ہے. دوسری طرف یمن کے اوپر امریکہ کے حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے، کوئی کمی نہیں آئی. اسرائیل اور کی شہ پر امریکہ کی جانب سے مسلسل یمن کے مختلف علاقوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی اسی طریقے سے حملے کیے گئے. خاص طور پر مشرقی صنعاء میں 4 مختلف حملے کیے گئے جس میں عام شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شہید و زخمی ہو چکی ہے، جبکہ صوبہ عمران کے جو شمالی علاقے ہیں وہاں پر بھی ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے. 2 مرتبہ وہاں پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں متعدد افراد وہاں پر بھی شہید ہو گئے، جبکہ صنعاء کے شمال مشرقی علاقہ جو ہے وہ بنی حشیش وہاں پر بھی 2 فضائی حملے کیے گئے جس کے نتیجے میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہے. جو کہ کمبٹنٹس ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمبٹنٹس ہیں جو حوثی جو فورسز ہیں ان کو کوئی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے. وہ آرام سے سکون سے اپنی جو کارروائیاں ہیں وہ نہ صرف ریڈ سی کے اندر اسرائیل امریکہ کے خلاف کر رہے ہیں بلکہ اسرائیل کے اندر ڈیپ انسائڈ جو حملے کر کے اپنے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے وہاں پر بھی ان دونوں ممالک کو بہت شدید قسم کا نقصان پہنچا رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ریڈ سی کے اندر یو ایس ایس ہیری ٹرومین اور یو ایس ایس کارل ونسن کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں میزائلوں کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے. اسی طرح تل ابیب میں بھی جو فوجی ٹھکانے ہیں ان کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے حوثی فورسز کی جانب سے، جس میں فلسطین 2 میزائل اور ذوالفقار 2 میزائلز کا استعمال کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. دوسری طرف جو امریکہ کی جانب سے یہ جو ایک جنگ چھیڑی گئی ہے یمن کے خلاف، اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم قسم کا انکشاف یہ سامنے آیا ہے کہ جو یمن امریکہ کی جانب سے یہ جو جتنے عرصے یہ حملے کیے گئے ہیں اس میں اب تک امریکہ کو مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اربوں ڈالر جو ہے وہ امریکہ کے ضائع ہو چکے ہیں یمن کے اوپر حملوں کے سلسلے میں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بھی اپنے ہدف کو امریکہ حاصل کرنے
میں ناکام رہا ہے، نہ کوئی جہاز کی آمد و رفت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا، نہ ہی حوثی فورسز ہے ان کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بھی کوئی ایک جہاز بھی اسرائیلی فلیگ کے ساتھ یا وہاں سے نہیں گزر سکتی، امریکی فلیگ کے ساتھ کوئی جہاز وہاں سے ریڈ سی کے اندر سے نہیں گزر سکتے۔ اسرائیل کے لیے امبارگو لگا ہوا ہے، کوئی جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتے جب تک کہ جو حوثی فورسز کی اجازت کے بغیر، وہ بھی اجازت ان جہازوں کے لیے ہے جو کہ دوسرے ممالک کے، خاص طور پر چائنا اور رشیا کے جو جہاز ہیں ان کے لیے تو فلی اجازت ہے، وہ آرام سے سکون سے اپنے منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بھی جہاز اسرائیل باؤنڈ ہوتا ہے، جو بھی جہاز امریکہ باؤنڈ ہوتا ہے، ان کے لیے بالکل پابندی ہے، اور امریکہ جو ہے اربوں ڈالر پھونکنے کے باوجود بھی اپنے جہازوں کے لیے راستہ نکالنے میں ابھی بھی ناکام ہے۔ تو یہ ٹرمپ کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ دوسری طرف ہم ٹرمپ کی جانب سے آج ایک بار پھر ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں سید علی خامنائی اور ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایران کے سپریم لیڈر اور پریزیڈنٹ آف ایران کے ساتھ میں ملنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ پھر دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں بنتے ہیں تو میں ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ ان کے اس ملک کے خلاف جنگ کے لیے کود پڑوں گا، اور جنگ کی جو نگرانی ہے اس کی کمانڈ جو ہے اس نے کہا کہ وہ کمانڈ میں اپنے ہاتھوں میں لے لوں گا اور میں خود کر لوں گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اگر آپ نے کمانڈ کرنا ہے تو پھر کر لیجئے، اتنے دن ہو گئے ہیں، آپ کو کمانڈ کرنا چاہیے تھا۔ یہ ملاقاتوں اور پھر ان سے ملنے اور لامالا سپریم لیڈر سے ملنے کے لیے تو آپ کو ایران جانا پڑے گا۔ سپریم لیڈر اٹھ کے تو آپ کیا اوول آفس تو نہیں آئیں گے؟ تو آپ اس حد تک تیار ہیں کہ آپ ایران جا کے سپریم لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس پورے خطے سے پھر مشرقی وسطی اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کے صورتحال کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔